صحابہ۔ دیکھیں جی، آپ نے ناموس صحابہ بل سے متعلق جو سوال کیے ہے کہ اس کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو اس سے پہلے اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ جس وقت ایران میں خمینی انقلاب آیا تو انہوں نے اپنے نظریات، افکار اور عقائد سے متعلق لٹریچرز پوری دنیا میں پھیلایا۔ تو بدقسمتی سے مملکت خداداد پاکستان کے اندر ایک مخصوص طبقہ جو انہی کے نظریات رکھتا تھا، انہوں نے وہ لٹریچر وافر مقدار میں وہاں سے منگوایا اور پاکستان میں تقسیم کیا۔ اس لٹریچر کے اندر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی شان میں گستاخی، توہین، یہاں تک کہ بعض حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے نام لے کر ان کے لیے کافر و زندیق تک لکھا ہوا تھا۔ تو اسی وقت دفاع صحابہ کی ایک تحریک شروع ہوئی اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس لٹریچر کا سدباب کیا جائے، چونکہ اس سے ملک میں منافرت پھیلے گی، فرقہ واریت پھیلے گی، فسادات برپا ہوں گے، اور ہوا، بہت زیادہ ہوا۔ اور ہر موقع پر یہ لوگ قانون کا سہارا لیتے رہے اور قانونی چارہ جوئی کرتے رہے۔ اسی ضمن میں 1980 7 ستمبر ایک بل تحفظ ناموس صحابہ کے نام سے پاس ہوا، جو صدارتی حکم پر پاس ہوا۔ اس بل کے اندر 3 سال سزا رکھی گئی جو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی شان میں گستاخی کرے، اور اس کے سدباب کی یہ پہلی سیڑھی تھی۔ لیکن وہ بل مؤثر نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس میں سزا کم تھی، دوسرا یہ کہ اس میں کچھ مجہولات اور مبہمات تھی، تو جس کی وجہ سے وہ مؤثر نہیں ہو سکا۔ سلسلہ چلتا رہا، وقتاً فوقتاً حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی شان میں گستاخیاں اور توہین بھی ہوتی رہی، اور اسی پاداش میں بہت زیادہ قتل و غارت گری بھی ہوئی، اور دفاع صحابہ تحریک میں کام کرنے والے بہت سارے خون میں نہلا دیے گئے، بہت زیادہ لاشیں اٹھانا پڑی، فسادات برپا ہوئے۔ ملک اس چیز کا متحمل نہیں تھا کہ فرقہ واریت اس طرح عروج پر پہنچے کہ ملک کا امن تباہ ہو جائے۔ وقتاً فوقتاً گورنمنٹ کی طرف سے اس قسم کی کمیٹیاں بھی بنی کہ کسی طریقے سے اس کا سدباب کیا جائے، کوئی لائے عمل طے کیا جائے، کوئی ایسی صورتحال بنے، کوئی معاہدہ ہو، اور یہ معاہدے کرتے رہے۔ اور ہر موقع کے اوپر یہ طبقہ علی اعلان یہ کہتا رہا کہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی اور توہین ہمارے مذہب میں بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اپنے مراجع سے انہوں نے فتاوی منگوائے، ان کے مراجع نے فتاوی بھی دیے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین بلکہ کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیات کی توہین، اس کی اجازت مذہب تشیع نہیں دیتا، اور مذہب تشیع میں حرام ہے۔ لیکن یہ فتاوی بھی کارگر ثابت نہیں ہوئے، اور روزانہ کی بنیاد پر منبروں اور محرابوں سے مجلسوں میں ذاکرین حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے۔ کئی ایف آئی آرز بھی کٹی۔ اب 2 سال قبل کی بات ہے، 2 سال پہلے کراچی کی مین شاہراہ کے اوپر باقاعدہ ان کا مرکزی جلوس تھا، اس میں جو نماز پڑھائی، اس میں خال المسلمین کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعن طعن کی گئی۔ حالات بہت زیادہ مخدوش ہوئے، لیکن اس کے بعد سے ایک صورتحال ایسی بنی کہ اکابر جمع ہوئے، اداروں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور اداروں کی مشاورت سے ایک قانونی ٹیم بنائی گئی، اور اس قانونی ٹیم نے ایک مسودہ تیار کیا، ایک بل تیار کیا،
کہ یہ بل پاس کرایا جائے، اور اس سے انشاءاللہ العزیز کافی حد تک قوی امید ہے کہ اس کا سدباب ہو سکتا ہے اور ملک میں امن و امان کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ تو یہ بل تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ پہلے الحمدللہ پھر اسمبلی سے پاس ہوا، اور پھر 7 اگست 2023 الحمدللہ سینٹ سے بھی یہ بل پاس ہو گیا۔ مجھے بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ اس بل کے پاس ہونے سے نالائیں ہیں، پریشان ہیں، وہ کس بنیاد پر ہیں، جبکہ وہ خود بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیات کی توہین اور گستاخی جائز نہیں ہے، ان کے مراجع فتاوی دے چکے ہیں کہ حرام ہے، تو پھر تو انہیں اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب 4 اعتراضات عام طور سے اس بل پر ان کی طرف سے بہت زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ صحابی کی تعریف نہیں ہے، صحابی کی تعریف پہلے کی جائے کہ کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب جو پہلے بل میں صحابی کی تعریف تھی وہی اسی بل میں ہے، یہ کوئی الگ بل نہیں ہے۔ اسی بل کے اندر جو کچھ مبہمات تھی اور جو کچھ مجہولات تھی ان کو دور کر کے، اور سزا جو پہلے کم تھی اسے بڑھا کر اس بل کے اندر پاس کرایا گیا ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ تو اس میں جو صحابی کی تعریف تھی اس میں وہی صحابی کی تعریف ہے، کوئی علیحدہ سے صحابی کی تعریف نہیں ہے، یا صحابی کی تعریف آپ بھی کر دیں اور صحابی کی تعریف ہم بھی کر دیں تو انشاءاللہ العزیز فیصلہ ہو جائے گا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض جو اغیار کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ توہین کی حدود مقرر نہیں کی گئی، تو اس کا بھی جواب سادہ سا وہی ہے، اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا جو بل پاس ہوا تھا 1980 میں، تو اس میں جو توہین کی حدود تھی اس میں وہ توہین کی حدود ہیں، یا جو آپ کے مراجع نے فتاوی دیے ہیں کہ مقدس شخصیات کی توہین حرام ہے، تو وہ جو توہین کی تعریف سمجھتے ہیں وہی اس بل کے اندر توہین کی تعریف ہے، اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض اغیار کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ جب شریعت نے سزا مقرر نہیں کی تو ہمیں کیا اختیار حاصل ہے کہ ہم سزا مقرر کریں۔ تو حضرات گزارش یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو شریعت نے انتظامی سمجھ کر وقت کے حاکم کی ثوابدید کے اوپر چھوڑ دیے۔ باقی رہی بات یہ کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی کوئی سزا نہیں ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ من سب اصحابی فجلدو، جو میرے صحابہ کو گالیاں دے ان کو کوڑے مارو۔ باقی یہ بہت سارے مسائل میں آپ کو نکال کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ ایسے ہیں جو وقت کے حاکم کی ثوابدید پر چھوڑے گئے۔ چوتھا اعتراض عام طور سے ان کی طرف سے اغیار کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ تمہاری کتب میں بھی تو توہین ہے، ہم تمہاری کتابیں اٹھا کر لائیں گے۔ تو جناب ہمت کیجئے، اس بل کے اوپر کسی مذہب اور فرقے اور مسلک کا نام نہیں لکھا کہ یہ سزائیں صرف ان کے لیے ہیں، یہاں مطلق لکھا گیا ہے وہ کسی مذہب، کسی فرقے، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے یا توہین کرے، اس کے لیے یہ سزائیں مقرر ہوں گی۔ آپ ہمت کریں، یہ پہلے سے ہم کوشش کرتے ہوئے آئے ہیں کہ روڈوں پر یہ جھگڑے نہ ہوں بلکہ کورٹوں کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں، قانون کا سہارا لیا جائے۔ ہم نے ایک قانون کا راستہ اختیار کیا ہے، آپ ہمت کر کے ہماری وہ کتابیں جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ توہین ہے آپ اٹھا کر کورٹ میں لے آئیں، پرچہ کٹائیں، بلائیں، ہم آئیں گے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ ہم تو ایک عرصے سے اس انتظار میں ہیں کہ آپ کورٹ میں آئیں تو صحیح نا، تاکہ جو ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور توہین کر رہے ہیں، ان کا کفر ننگا ہو کر دنیا کے سامنے آ جائے، کھل کر سامنے آ جائے۔ تو جو اغیار اس بل کی مذمت میں لگے ہوئے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اس بل کی وجہ سے پریشان ہیں، ہمیں ان کی پریشانی سمجھ نہیں آتی۔ آج تک تو آپ لوگ تکیے سے، میں یوں ہی سمجھوں گا کہ تکیے کا سہارا لیتے ہوئے
آج تک تو آپ لوگ یہی اعلان ہر فورم پر کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم تو خود بھی کسی کی مقدس شخصیات کی توہین کو حلال نہیں سمجھتے، تو حرام ہے، ہمارے مراجع کے فتاوی آ چکے ہیں، پھر آپ کو اس چیز کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ پھر تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، آپ کو شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے ایک قدم بڑھایا ہے تاکہ ملک جو اس وقت معاشی بدحالی کا بھی شکار ہے، اندرونی معاملات بھی مخدوش ہیں، بیرونی قوتیں بھی اس ملک کے اوپر نظریں ٹکائے بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت اس ملک کو امن کی ضرورت ہے۔ مملکت خداداد میں امن کس طرح قائم ہو جائے؟ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، خدا را اس پر اعتراض نہ کیجئے، آپ کو اشکال ہے، کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیے۔